بھائی نشہ کر کے اگر سینسلیس ہو گیا بندہ, سینسز میں نہیں ہے, تو اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں نقصان پہنچایا, کسی کو کیوں پہنچایا. خدا کے لیے یہ جو ڈائلوگ تیری ڈولی گئی اور لاش آنی چاہیے, یہ ظلم ہے. بدرجہ بہتر ہے وہ گھر واپس آ جائے, اس کو پڑھائیں, اس کو کوئی سکلز دیں, اللہ رازق ہے, کوئی اور موقع زندگی میں بن جائے گا. مووی تب تک اپریشیٹ نہیں ہوتی تھی جب تک اینڈ میں ہسبینڈ جو تھا بگڑی ہوئی بیوی کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا. زیادہ شکار وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو ویک ہوتی ہیں, فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, کانفیڈنس نہیں ہے, کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں, پڑھی لکھی بہت آتا جاتا کچھ نہیں ہے, ہاں یہ ویک ہیں بیسیکلی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گریٹ. آئی ایم ڈاکٹر بریرہ بختاور اور پروگرام ہمارا قاسم علی شاہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا کہ جی آپ کے جو کویسچنز ہیں, ریئل ٹائم کویسچنز جو کہ آپ اکثر ہمارے پوڈ کاسٹ پہ آپ کمنٹ کرتے ہیں, ان کے جوابات حاصل کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے قاسم صاحب سے. تو اب ہم نے ایک تھوڑا سا سلسلہ یہ شروع کیا ہے کہ آپ کے جو سوالات آتے ہیں ان کے جواب جو ہے وہ آپ کو شو میں دکھائے جائیں, بتائے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ جلد ہی آپ کے ساتھ ایک یوٹیوب کا لائیو سیشن بھی ہم کریں جس میں لائیو آپ کے کویسچنز آپ کے پاس یو ہیو آل دا لبرٹی ٹو آسک کویسچنز ڈیورنگ دا لائیو براڈ کاسٹ آف یوٹیوب, اور ہم اس کے جواب دیں گے آپ کو. تو وہ بھی جلد ہی سیشن آپ کے سامنے ہم لے کے آ رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں جو پہلا سوال جو کہ ہماری ٹیم نے ڈگ آؤٹ کیا ہے, جو کہ کمنٹ ہماری ویڈیوز پہ آیا, بڑی افسوسناک سا سوال میں کہوں گی, اور ہم نے سوچا کہ کیا ڈسکس کیا جائے, اس کو نہ کیا جائے, لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نہیں اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے, کیونکہ یہ ایک ایسا شاید معاملہ ہے جو ابھی تک ہم نے پوڈ کاسٹ میں اپنی ڈسکس نہیں کیا ہے. تو دس از سم تھنگ نیو اینڈ دس از سم تھنگ امپورٹنٹ. ہمارے پاس سوال ایک اس طرح سے آیا کہ جی ایک خاتون ہیں جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ فزیکلی ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ہے, مار پیٹ کا معاملہ ہے, اور وہ جو خاتون ہیں وہ اپنے گھر میں بھی اس بارے میں انفارم نہیں کر پا رہی ہیں, بتا نہیں پا رہی ہیں, کیونکہ وہ شاید تھریٹس ان کے گھر والوں کو بھی کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی خاتون اگر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے, بڑا یہ براڈ ٹاپک ہے, اس میں لیگل سائڈ بھی انوالوڈ ہے, اس میں پولیس کی طرف سے جو مدد ہے آپ کو مل سکتی وہ بھی انوالوڈ ہے. شاید لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے. اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے. قاسم صاحب کی طرف چلتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں, قاسم صاحب مزید ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آپ ڈومیسٹک وائلنس کو پولیس میں رپورٹ کر سکتے ہیں. اٹ از ٹیکن ایز اے کرائم اینڈ دے ہیو ٹو ایکٹ آن یور رپورٹ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر پولیس میں رپورٹ کریں گی تو وہ کہیں گے کہ اچھا بی آپ کے گھر کا معاملہ ہے. تو اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے. سو پولیس ہیز ٹو انٹروین اینڈ دے ہیو ٹو کم ٹو یور ہاؤس, اور وہ آپ کے شوہر جو ہیں ان سے بھی یقیناً بات چیت بھی کریں گے. اور اگر سچویشن ایکسٹریم ہو تو ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے, اور ایف آئی آر کٹنے کے بعد ان کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ ویری نارمل, کامن, یہ ہمارے لا کا حصہ ہے. یہ پتہ ہونا آپ کو اپنے رائٹس کا بڑا ضروری ہے. قاسم صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, یہ واقعی کہہ لیجیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جی, یہ چھوٹا ٹاپک نہیں, اس کے اتنے اسپیکٹس ہیں ڈسکس کرنے کے, اس کی بے شمار اینگل ہیں. جی, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کو یہ فزیکل وائلنس بدقسمتی ہے. جی, کہ یہ فزیکل وائلنس آپ کو اس ہماری پٹی میں, یہ جو انڈو پاک کا ریجن ہے, اس میں بہت زیادہ ملے گی. یعنی یہ ایک پورا افغانستان سے شروع کر کے کرتے کرتے انڈو پاک, اور انڈو پاک سے وہ اینڈ کہہ لیجیے بنگلہ دیش تک, یہ اس بیلٹ میں فزیکل وائلنس زیادہ ملے گی. قاسم صاحب اس کے بارے میں تو بات بھی شاید اب اس کو برا سمجھا جانے لگا ہے. میں اگر آپ سے 50 سال پہلے, اب 30 سال 20 سال پہلے تو یہ تو ایک نارمل شادی کا حصہ سمجھا جاتا تھا. ایسی شادی بڑی آکورڈ ہوتی تھی جس میں 2-3 تھپڑ نہ کھائے ہوں بیوی نے, مطلب دس واز ویری نارمل. اچھا اب دیکھیں اس میں جی پہلے سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ ڈسکس کرتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کی سچویشن کو کئی طرح سے سمجھنا چاہیے. ہوا یہ کہ چند دن پہلے مجھے ایک شادی کا فنکشن تھا, بڑا کم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ میں کوئی رات کا فنکشن اٹینڈ کروں, تو وہ میرے دوست بزد تھے اور میں وہاں اس فنکشن میں چلا گیا. اچھا ایسا ہوا کہ میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, تو اس بینکویٹ جو شادی ہال تھا, ایک لاہور کی معروف جگہ جہاں پر کافی زیادہ شادی ہالس ہیں, اس کے مالک آ گئے میرے پاس. ان کو پتہ لگا کہ میں موجود ہوں, میرے فین تھے, پرسنل فین. تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس ایونٹ سے فارغ ہوں تو چائے کی ایک پیالی ہمارے ساتھ پی لیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا, میں آ گیا. انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, اور پھر اس کو کئی لوگوں نے سیکنڈ کیا. انہوں نے کہا کیونکہ ہمارا کام ہی یہ فنکشنز کو ارینج کرنا ہے, ایونٹس کو دیکھنا ہے, بارات کا, ولیمے کا فنکشن, مہندی کا فنکشن, یہ سارا ہمارا پروفیشن. انہوں نے کہا کہ وہ فنکشن جو بڑی دھوم دھام سے اس وقت ہو رہا ہوتا ہے,
2 سے 2.5 ماہ میں وہ طلاق ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, کھلا ہو جاتا ہے. یہ جو پروسیس ہے شادی ہونا اور علیحدگی ہونا, یہ اس قدر تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی ایک فلڈ ہے, ایونٹس ہوتے ہیں اور ایک طوفان آتا ہے, کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو وہ علیحدگی ہوتی نظر آئے گی. آپ کے ملک میں, آپ کی سوسائٹی میں سنگل مدرز اور سنگل وومن ڈھیر لگ گیا. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ایک پورا ڈھیر ہے. پچھلے کچھ سالوں میں جو میری انفارمیشن ہے, ہائی کورٹ کا جو ریکارڈ ہے اس میں طلاق علیحدگی کا ایک پورا ڈھیر ہے, اور وہ ریکارڈ پچھلے سارے توڑ چکا ہے. اس قدر یہ بڑی ہے تعداد کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہم نے 4 سال پہلے انتہائی محترم ہمارے سابقہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق صاحب کے ساتھ مل کے یہ ونگ بنایا, مصالحت کا ونگ. جب اس ونگ کو ہم نے بنایا تو ہمیں باقاعدہ طور پہ ریسرچ کرنے کا, جاننے کا, پرکھنے کا موقع ملا, تو پتہ لگا کس قدر بھیانک حقائق ہیں. ایک فیکٹر جو آج ہم, کیونکہ فزیکل وائلنس کی بات ہو رہی ہے تو ایک فیکٹر کو آج ہم اس میں ضرور ڈسکس کریں گے. آپ کی سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ لوگ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, صحت مند نہیں رہ رہے. اس میں میل بھی شامل ہیں, اس میں فیمیلز بھی شامل ہیں. اور ہم نے کہیں یہ جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب کا ہمارے ذہن میں ہے کہ شاید کسی وہ جو پرانا ٹرم ہے وہ مناسب تو نہیں ہے کہ پاگل خانے میں سلاخوں کے پیچھے کو پاگل کھڑا ہوگا تو وہی ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے. آپ کے ارد گرد چلتے پھرتے اتنے کریکٹرز ہیں جو ڈپریس ہیں, جو بائیپولر ہیں, جو اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کا شکار ہیں, جن کو کوئی بڑی بیماری ہے, جن کو نفسیاتی طور پہ کوئی عارضہ ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. جی اچھا, اگر خدا نہ خواستہ وہ پڑھے لکھے ہیں, کسی عہدے پہ بیٹھے ہیں, کسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, یا ان کا کوئی سوشل سٹیٹس ہے, وہ تو بالکل ہی ان کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ ہونا یہ چاہیے کہ پڑھنے لکھنے والا جو شخص ہے, جو کوئی کہہ لیجئے اپنا صاحب مطالعہ ہے, جس کا کوئی دنیا کے ساتھ واسطہ ہے, اس کو ٹھیک جلدی کر لینا چاہیے. لیکن اس کی ایگو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اچھا, میں اب اس میں ایگزیکٹ اس سچویشن کی طرف آ جاؤں. جی, فزیکل وائلنس میں 99% جو وہ کریکٹر ہے جو کہہ لیجیے کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی چیلنج ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی شدید انسیکیورٹی, کوئی شدید کمپلیکس, کوئی خوف, کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہوتا ہے جس کو عرصے تک ایڈریس نہیں کیا ہوتا. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک زخم تھا جس کو صاف ستھرا کر کے اسٹچز لگا کے ٹھیک کر دینا چاہیے تھا, وہ زخم ہیل نہیں ہوا. اب وہ ہیل نہیں ہوا تو اس میں پیپ پڑ گئی, اس میں کیڑے پڑ گئے, وہ خراب ہو گیا, یا خدا نہ خواستہ وہ اتنا پھیلا کہ اس نے اب بازو کاٹنا پڑا, ہاتھ کاٹنا پڑا. یہ بالکل اندر بھی کوئی ایسا زخم تھا جو ہیل نہیں ہوا. اب وہ بچپن میں تھا, وہ تربیت میں تھا, وہ کوئی گرومنگ ایسی تھی, وہ کوئی انسیکیورٹی تھی, وہ کوئی ایسا ایکسپیرینس تھا جس کے بعد وہ بندہ بظاہر وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے, دنیا اٹھنا بیٹھنا. کئی کریکٹرز آ کے کہتے ہیں کہ یار دنیا کے ساتھ یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اچھا, ایسے کریکٹرز خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں ہی غلط ہوتا تو یہ سارے میرے دفتر کے لوگ, یہ اتنی دنیا تو نہ مجھے کہتی. اب وہ کہیں نہ کہیں کہہ لیجئے کہ اس نے ایک پرسنالٹی, ایک لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اس کے اندر کر کے کہیں ایک ایسا شخص ہے جو ڈرا ہوا, سہما ہوا, انسیکیور اور ڈسٹرب ہے. وہ نکلتا ہے اور وہ نکل کے وہ وائلنس کرتا ہے اور پھر واپس جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے. اور یہ وائلنس ہمیشہ وہ کرتا ہے ٹورڈ دا ولنریبل ون. ایک مجھے ڈاکٹر مہدی حسن, اب تو اس دنیا میں نہیں رہے, تو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں ان کے ساتھ کام کے, تو بڑے ان سے ان کا ایک گپ لگانے کا انداز ہوتا تھا, تو بڑا سیکھنے کو ان سے ملتا تھا. ایک انہوں نے بات قاسم صاحب کہی جو میرے ہمیشہ ذہن میں, انہوں نے کہا جی کہ یہ اکثر ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز آتے ہیں کہ جی شراب پی کے یا الکوہل کنزمپشن جی خاوند کرتا ہے تو اس کے بعد وہ شراب پی کے بیوی کو مارتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج تک اگر, اور اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ جی وہ اس وقت اپنی سینسز میں نہیں تھا, اس وقت وہ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا, تو اس نے مار دی. چلو بھائی بعد میں جب نشہ اتر گیا تو اس نے کہا جی اچھا سوری. وہ کہتے تھے کہ بھائی نشہ کر کے اگر سینس لیس ہو گیا بندہ, سینسز میں نہیں ہے, تو اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں نقصان پہنچایا, کسی کو کیوں پہنچایا. بالکل اس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو نہیں مارا, اس نے اپنے کپڑے نہیں پھاڑے, اس نے اپنے آپ,
اس نے جو اس کو کمزور ترین چیز نظر آ رہی تھی اس نے اس کے اوپر جا کے اتارا. تو وہ شخص بالکل بھی سینس لیس نہیں ہے, وہ مکمل اپنی سینسز میں, بیسیکلی ہی از انجوائنگ دیٹ پروسیس. کیونکہ وہ جو الکوہل کنزمپشن کے بعد اس کا ایگو لیول ہائی ہوا ہے, بہت ہائی ہوا, وہ ہائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ, اور اس کے بعد اس کو ہائی ایگو لیول کو آپ نے کہیں نہ کہیں ولنریبلٹی کے اوپر آپ یوز کرتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو کریکٹر ہے اس کے اس کا ایک اسپیکٹ نہیں ہے. میں آپ سب کو یہ واضح کر دوں, ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ کچھ لمیٹیڈ انفارمیشن, ایک خاص مخصوص ایک حد تک کی گفتگو ہم کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس میں دنیا میں بڑا کام ہوا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک اس کے ساتھ چیلنج ہے, اس شخص کے ساتھ ہوتا کیا ہے, بد قسمتی کیا ہوتی ہے کہ وہ جو اس کا پارٹنر ہے, لائف پارٹنر, اس کو ہینڈل نہیں کرنا جانتا. جیسے مثال ہے خراب گاڑی ہے اور ایک بندہ خراب گاڑی چلا رہا ہے, اس کو پتہ لگ چکا ہے کہ خراب گاڑی کو کیسے چلانا ہے, لیکن وہ جو کریکٹر ایڈ ہو رہا ہے لائف پارٹنر کے طور پہ, وہ کوئی تھراپسٹ تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس نے سائیکالوجی پڑھی بھی ہو, بالکل ایسا ممکن ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کی کوئی ٹیکنیک نہ آتی ہو. وہ قاسم صاحب یہی تو کہتے ہیں نا کہ اب خواتین کو بگڑے ہوئے مردوں کو ہینڈل کرنے کے انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے نا. یہ لڑکا بگڑا ہوا ہے, اس کی شادی کر دو بھائی, پہلے اس کو سدھاریں پھر اس کی شادی کریں, اس کی شادی کر دیں. اگلی بیچاری جو ہے وہ کیا کوئی پروفیشنل سائیکالوجسٹ آ کے جو ہے کہ اس کو ہینڈل کرے گی, تو بیوی آ رہی ہے نا اس کی. اب وہ جو ہینڈل نہیں کر سکتا نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ بھی کچھ غلطیاں کرتا ہے. ہم تو دیکھیں اس پروگرام میں سولوشنز دینے والے دونوں سائڈس کے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے پروگرام میں اگر کسی کو کوئی سولوشن ملے تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے. دیکھیں اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسا کیا کرتی ہے جس سے سامنے والا پرووک ہو جاتا ہے. قاسم صاحب از دس جسٹیفائڈ ٹو سے دیٹ؟ جسٹیفائڈ نہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ نہ کچھ ایسا بٹن ہوتا ہے جو پریس ہوتا ہے. اچھا ویسے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ورسٹ فارم باہر نکل آتی ہے. ہاں یعنی آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ فلم تھی نا بھول بھلیا, اس میں منجلیکا تھی, تو وہ منجلیکا جاگتی ہے نا, وہ منجلیکا تو روٹین میں تو وہ بڑا ایک اچھا کریکٹر ہے. وہ منجلیکا جاگنے کے بعد کیا کرتی ہے کہ اس نے ایک پرفارم کرنا ہے, وہ پوری پرفارمنگ آرٹ ہے, اس کا ایک رول پلے ہے, اس فلم میں اس کا سین ہے ایک باقاعدہ, اور اس کے وہ کام سارے کا سارا کر کے پرفارم کر کے واپس پھر جا کے بالکل نارمل ہو کے آرام سے بیٹھ جانا. اب نا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں اس ساری گیم میں نہ کہیں ایک ظالم بنتا ہے اور ایک مظلوم بنتا ہے. بالکل یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا, جب تک مظلوم بنتا رہے گا ظالم رہے گا. یہ تو ہے, یہ ایک سلوشن کا جملہ ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ورڈ بتانے لگا ہوں جو میں کئی سالوں سے نا جی اس ٹاپک پہ میں نے گیسٹ اسپیکرز ڈھونڈنے شروع کیے. یہ ہے ٹاپک اسرٹیونیس. بالکل اسرٹیونیس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی لمٹس کو بتانا چاہیے, پہلے ڈیفائن کرنا چاہیے, دوسرا بتانا چاہیے. ہماری ایک بڑی ہی قابل بہن ہے جی, وہ پولیس آفیسر ہیں, SSP ہیں, ان کا نام ہے شائستہ ندیم. ان کا ایک لیکچر پڑھا ہوا ہے میں نے فاؤنڈیشن میں, ہماری جو بیٹی ہیں تعلیم ممکن کی, ان کے ساتھ یہ ٹاپک میں نے کہا آپ آئیں, اتنی قابل آفیسر ہیں اور 2 ضلعوں میں DPO رہی ہیں, بڑی اہم پوسٹوں پہ, وہ SSP آپریشن کی ایک سیٹ سنبھالی, بڑے اہم عہدوں پہ رہی ہیں, اور بڑی ہماری قابل ایک ممبر ہے فاؤنڈیشن کے ساتھ. ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس سے ریلیونٹ ہم کسی پولیس آفیسر کو آپ ضرور انوائٹ کریں تاکہ میرا خیال ہے ہمارے سے زیادہ بہتر وہ بتا سکتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے. اب یہ کہہ لیجیے کہ یہ جو اسرٹیونیس ہے جو ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانی چاہیے. اللہ کے بندو, ہم اپنی بیٹیوں کو دنیا کا بہترین جہیز دے دیتے ہیں, بہترین ایونٹ کی جگہ بک کرواتے ہیں, بہترین کہہ لیجیے میک اپ آرٹسٹ ہائر کرتے ہیں, بہترین امیج کنسلٹنٹ لیتے ہیں, بہترین ساری دنیا جہان کی ایجوکیشن دے دیتے ہیں, لیکن کچھ سکلز نہیں دیتے. اور اس میں ایک جو بڑی اہم سکل ہے وہ اسرٹیونیس کی ہے. اسرٹیونیس, اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے, اپنی لمٹس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, اور وہ لمٹس کسی کو کراس نہیں کرنے دینی چاہیے. بالکل. اب ہوتا کیا ہے, یہ ہے کہ میوچل ڈائلاگ. یہ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے میاں اور بیوی میں, یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ یار یہ میری لمٹ ہے, اور اپنا آپ سمجھانا کہ میں کیسا محسوس کرتا ہوں یا میں کیسا محسوس کرتی ہوں, یا اتنا کم از کم ہیلدی ریلیشن ضرور ہونا چاہیے کہ دونوں بیٹھ کے بات کریں کہ یار اگر میں فلیئر اپ ہو گیا ہوں یا مجھے غصہ آیا تو کیوں آیا, ایسا میرے ساتھ کیا چل رہا تھا. اچھا میں آپ کو ایک ویسے بڑا پکا ٹوٹکا بتانے لگا ہوں. سم ٹائم نا کسی کی سچویشن ہی نہیں پتہ ہوتی. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, فرض کریں کہ آپ نے مجھے کال کی اور آپ غصہ کر رہے ہیں. اگر میں یہ سمجھ نہیں رہا کہ آپ کی سچویشن کیا چل رہی ہے, آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے, جیسے ہی یہ میں سمجھوں گا نا کہ آپ کے ساتھ کیا چل رہا ہے, تو میرا جو رسپانس ہے وہ مختلف ہوگا. بالکل ایسے ممکن ہے وہ میرا ایک آگے سے غصہ کرنے کی بجائے, غصے پہ غصہ کرنے کی بجائے میرا ہمدردی کا رسپانس ہو جائے,
کہ میں دیکھوں یار ایک سچویشن پتہ نہیں کس حالت میں کوئی چل رہا ہے, اس کے ساتھ کیا چل رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا جو مجھے سن رہے ہیں, خدا کے لیے جو میری بہنیں ہیں بالخصوص, یار پتہ نہیں بندے کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. بالکل. اور اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یار دیکھیے اس عورت کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. وہ کمبائن فیملی میں رہ رہی ہے اور پتہ نہیں اس کو مشکل ساس ملی ہوئی ہے, جٹھانیاں ملی ہوئی, نندیں ملی ہوئی ہیں, اس کو کیا کس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑی, اس کے اپنے گھر میں کیا مسائل چل رہے ہیں, اس کے پیرنٹس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. ایک بندہ ہے تو کبھی اس کی جگہ آ کے سوچیں یار یہ وہ اپنے گھر والوں کو کیسے مینیج کر رہا ہے, وہ فائنینشلی کیسے مینیج کر رہا ہے. بالکل ایسے. اور اس وقت تو سوسائٹی میں اتنی اسٹریس ہے ڈاکٹر صاحبہ, یقین کریں تنخواہ کوئی کمائے نہ کمائے, پریشانی کما رہا ہے, ہر بندہ پریشانی کما رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی جو آپ نے بات کی نا, کہ میں جہاں یونیورسٹی میں کام کرتی ہوں, ایک خاتون تھیں اوبویسلی جن کو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر کسی سے جھگڑا کرتی ہیں, ہر کسی سے جھگڑا کرتی ہیں. بڑی پڑھی لکھی, ظاہری بات ہے یونیورسٹی میں تو پڑھی لکھی خاتون ہے, اور جھگڑا میں گئی تو انہوں نے میرے اوپر بھی اسی طرح سے پریمپٹ کیا. لیکن میں نے ایگزیکٹلی آپ کی سچویشن, میں نے جب ان کا ایک رویہ دیکھا تو میں نے پہلی چیز یہ سوچی کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. کچھ ان کی زندگی میں ایسا ضرور ہوا ہے کہ یہ اتنی بٹر ہو گئی. نارملی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی ورک پلیس پہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, اچھی طرح سے بات کرتے ہیں, ہم وی آر ان آر بیسٹ فارم ایٹ آر ورک پلیس, بٹ وائی شی از ان ہر ورسٹ فارم, کہ کوئی ان سے بات کرتا ہے تو وہ ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں. اور آپ یقین کیجئے کہ ایکچولی جب لائف سٹوری پتہ چلی ان کی تو وہ یہی تھی کہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ مسائل, پریشانی. اور اس کے بعد میں نے جب وہ مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے کولیگز کو بھی کہا کہ جی اب آپ سب لوگ ان کے ساتھ بڑے ٹھنڈے رہ کے, بالکل ٹھیک بات, ان کی بات کو اریٹیٹ نہ ہوں, ان کی بات کو بہت سیریس نہ لیں, کیونکہ وہ جس فیز سے گزر رہی ہیں وہ اسی طرح اپنے کولیگز کو ٹریٹ کر رہی ہیں. ہاں جی بالکل, یو نیور نو کہ کوئی کس طرح. اچھا اب آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جیسے ہی آپ کسی کی سچویشن کو جانیں گے نا, جی اگر آپ نے صحیح میں جانا ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, تو آپ کو غصہ آنے کی بجائے ہمدردی ہوگی. جی ہمدردی ہوگی. ایک نا بڑی کمال میں سمجھتا ہوں وہ حدیث نہیں ہے, وہ زندگی گزارنے کا ایک بیسٹ پرنسپل ہے کہ تمہاری عقل کی بھی زکوٰۃ ہے. اور عقل کی زکوٰۃ کیا ہے, جو کم عقل ہے نا ان کے ساتھ گزارا کرو. ہمارے ارد گرد بڑے لوگ, یقین کریں ان کی نیت خراب نہیں ہوتی, ان کی کیپیسٹیز تھوڑی ہوتی. جی یعنی ہمیں لگ رہا, ہمارے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوتا ہے یار یہ جان کے کر رہا ہے. ہاں دیکھیں نا, غصہ بندہ کب کرتا ہے, کسی نے جان کے کیا, یہ ٹھیک نہیں کرتا جی, یہ ٹھیک نہیں کرتی جی. اس بیچارے کی کیپیسٹی تھوڑی ہے. اب اگر اس کے اہلیت ہی نہیں ہے, ابلٹی نہیں ہے, یار ایک بچہ جس کا قد جو ہے وہ 3 فٹ ہے اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ پنکھے تک ہاتھ لگائے بغیر کسی سیڑھی کی سپورٹ کے, اور آپ اس پہ غصہ کر رہے ہیں, وہ جمپ کرے گا 5 فٹ تک جمپ کر لے گا, وہ 8 فٹ اونچے پنکھے پہ ہاتھ نہیں لے کے جا سکتا, اور ہم غصہ کریں اگر. یہی سچویشن ہماری زندگی میں ہوتی ہے. بڑے لوگ جن پہ ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو اینگری برڈ بھی ہے نا, ایک ٹرم ہے اینگری برڈ, باقاعدہ اینگری برڈ میرا کارٹون ہے. اب اینگری برڈ جو ہے نا, جو ہر وقت اینگری ہے, وہ کبھی یار اس کو سنیں, اس کو موقع دیں. آپ دیکھیں اس پروگرام سے ایسا ممکن ہے کہ مجھے ڈاکٹر بریرہ کو سن کے کوئی اینگری برڈ ٹھیک ہو جائے. ممکن ہے کہ وہ بہن ہمیں سنے اور آج اپنے خامند کو بٹھا کے وہ کہے کہ میری بات سنو, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں بیٹھ کے کچھ چیزوں کو, ہم مسئلوں کو حل کی طرف لے کے جائیں. اور یہ جو آپ کو غصہ آتا ہے, میں پہلے تو جاننا چاہوں گی, یہ اتنی دیکھیں اتنی اس رشتے میں اتنی طاقت ہونی چاہیے اور اتنی گنجائش ہمیں دینی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, آپ کے مائنڈ میں کیا چلتا ہے. قاسم صاحب, غصہ ایک لمٹ پہ میں اگر یہ کہوں کہ جاتا ہے ایک صرف چیز کی وجہ سے, آرگیومنٹس. ہمارے معاشرے میں آرگیومنٹ برائے آرگیومنٹ ہم اس چیز کو بڑی اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ بھائی آخری ڈائلاگ اس کا تھا, آخری ہم نہیں دے کے اٹھنا ہے. اچھا میرے ساتھ اب یہ مسئلہ تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ ہے کہ آئی ایم ناٹ این آرگیومنٹیٹیو پرسن. تو میرے ساتھ زندگی میں کبھی کو ایک سے دوسرے آرگیومنٹ پہ کوئی جاتا ہے تو میں کہتی ہوں بس اس سے آگے کیپیسٹی نہیں ہے میری, یعنی کہ بات میں کرتی ہوں کہ سلوشن کیا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ سلوشن, اب اس کا کرنا کیا ہے. لیکن یہ جو اب میں خاتون ہونے کے ناطے بس اسٹل خواتین کو کہوں گی کہ یہ آرگیومنٹس کی زیادہ جو عادت ہے نا یہ خواتین, نہیں تمہاری ماں نے کیا تھا, نہیں تمہاری بہن نے, اچھا وہ اس سے آپ نے نکلنا ہی نہیں آگے, چھوڑ دیں گی بات, آپ چھوڑ دیں نا ایک آرگیومنٹ ایک حد تک بس کریں, اس کے بعد بحث جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک بات, یہ کسی بھی ایریا میں اچھی چیز, ہار جائیں آپ, ہار جائیں آپ کہہ دیں یار میں مانتا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں. دیکھیں دلیل کی جنگ میں نا جو جیتتا ہے, یہ بڑا اہم جملہ ہے, دلیل کی جنگ میں جو جیتتا ہے وہ ہارتا ہے اصل میں, وہ ہار جاتا ہے آخر کار. آپ بہتر ہے پہلے ہی ہار جائیں, پہلے بحث آپ ہار جائیں اور ہار کے جیتیں. یہ جو ہار کے جیتنا ہے اس میں صبر چاہیے, اس میں فوری طور پہ نتیجہ نہیں آتا.
لیکن یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ جو دلیل بچا لیتا ہے اور بندہ جیت جاتا ہے جی کہ یار میں دلیل کو بچا لیتا ہوں اور بندے کو جیت جاتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا, یہ جیت جائے, اپنا ہی ہے نا آپ کا. ایک اور میں آپ کو بڑی عجب بات بتاؤں, جن رشتوں میں کمپٹیشن ہے نا اس میں یہ کام عام کامن ہے, یہ ویری کامن ہے کہ اگر دونوں مقابلہ لگا کے بیٹھ گئے نا, اور مقابلہ لگانے کا مطلب ہے کہ آپ نے رشتے کو تہس نہس کر دیا. بالکل ایسا رشتہ کبھی نہیں چل سکتا. دیکھیں یہ رشتہ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا, کمپلیمنٹ کرنے کا, امپاور کرنے کا, ساتھ کھڑا ہونے کا. یہ رشتہ گوانے کا ہے, یہ قربانیوں کا رشتہ ہے. اور اس میں اگر آپ ایک کو ہرانا چاہتے ہیں اور دوسرا خود کو جتانا چاہتا ہے تو گئے. بالکل. تو یہاں اس چکر میں بھی وائلنس تک بات چلی جاتی ہے. اور قاسم صاحب اس میں انرجی کتنی ڈرین ہوتی ہے. میرا تو زیادہ فوکس اپنی انرجی پہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے کام بہت کرنا ہوتا ہے, تو میرے جب بحث والا معاملہ ہوتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ یار یہ انرجی بچا کے میں کام کر لوں. بالکل صحیح بات. وہیں پہ آپ نا بحث کو پہلا پوائنٹ تو یہ آپ نے آئندہ سے بحث نہیں کرنی ایک دوسرے کے ساتھ, دونوں ہسبینڈ بھائی. اچھا اب یہ جو کیس ہے فزیکل وائلنس والا, اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ جو مرضی ہے, اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں جی تو پھر ڈرے رہیں گے. آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ کو بھی فائٹ کرنی ہے, لیکن سب سے پہلے تو آپ کو سٹینڈ لینا ہے. اور سٹینڈ لینے کا مطلب ہے کہ آپ کو بات چیت کرنی ہے, اور بات چیت کرنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا اسرٹیو ہو کے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ ایک بار اگر جھاکا کھل جائے نا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ڈو کو انڈو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بار اگر کسی کی یہ پریکٹس بیٹھ گئی ہے نا تو وہ پھر دوبارہ وہ بار بار پھر یہ ریپیٹ حرکت کرتا ہے. قاسم صاحب اس میں 2-3 طریقے, بینگ اے وومن میں اس کو سمجھتی ہوں کہ ایک تو وہ خواتین جن کے پیرنٹس اگر سپورٹ کریں نا, فوراً بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھایا, وہ فوراً بیچ میں انٹروین کریں تو اگلے شخص کو تھوڑا سا خوف ایک آتا ہے کہ جس کے فیملی پیچھے. اچھا اب وہ خواتین جن کی فیملی پیچھے نہیں ہے, جیسے اس کویسچن میں بھی انہوں نے کہا کہ فیملی اگر ویک ہے یا وہ انٹروین ہی نہیں کرنا چاہتے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, ایسی صورت میں جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ اٹس این اوفینس, آپ پولیس میں رپورٹ کر سکتی ہیں. اچھا اب پولیس میں رپورٹ کرنے کا اگر آپ کو یہ ہے کہ جی ہو گیا تو بس پھر معاملہ ہی ختم ہوگا, اگلا ڈیورس تک پہنچ جائے گا, وہ کہے گا کہ جی میری بڑی بےزتی ہوگی, پولیس گھر آ گئی یا فلان ڈھمکا, اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں. تو پھر قاسم صاحب ایک اور طریقہ ہے سلو اینڈ اسٹڈی, آپ نے مائنڈ بنا لیں. دیکھیں آپ کوئی چیز برداشت اس لیے کریں کہ آپ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہیں, ٹھیک بات ہے, آپ نے وہاں اڑے رہنا ہے, بالکل ٹھیک بات, لیکن ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں. ایک دفعہ آپ پہ ہاتھ اٹھایا گیا, 2 دفعہ اپنے آپ کو یہ چیز ریئلائز کرا دیں کہ اس شخص کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے خاموشی سے بحث کیے بغیر وہاں پہ اپنا وقت گزارنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. الٹیمیٹلی آپ نے مضبوط ہو کے واسطے, اگر وہ شخص عادی مجرم ہے کہ وہ ڈیلی آپ کو ہر ہفتے مار رہا ہے یا مار پیٹ کر رہا ہے, لیکن ان سارے معاملات میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نروز کو جو ہے نا بالکل کام ڈاؤن رکھیں, اور اپنے لیے ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ پورا ایک پلان آپ کے ساتھ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ اب کرنا کیا زندگی کے اندر. اچھا آپ نوٹ کیجیے گا ڈاکٹر صاحب, اس سارے مسئلے کا زیادہ شکار وہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو ویک ہوتی ہیں, فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے, ایکسپوئر زیادہ نہیں ہے, دنیا نہیں دیکھی, کانفیڈنس نہیں ہے, کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں, سکلز کے سیٹ تو ان کے ویک ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص, اچھا اس میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے, پڑھی لکھی بہت آتا جاتا کچھ نہیں ہے, ہاں یہ ویک ہے بیسیکلی. یہ دراصل آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے, سکلز نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں, تو بھائی آپ ایک ناکام انسان ہیں, آپ نالائق ہیں, یا ویک آپ کی سچویشن جو ہے وہ ویک ہو گئی. قاسم صاحب ایسی بہت سی ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں جو کہ بہت ہائی کلاس سوشل کلاس سے بلانگ کرتی ہیں, بہت پیسہ ہے ان کے, بہت آپ کو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن میں پرسنلی ایسی خواتین کو جان جو کہ یہ بتاتی ہے کہ دن رات ابیوسو لینگویج وہ سنتی ہیں, مار پیٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن وہ کیونکہ اب ان لگژریز کی اتنی عادی ہو چکی ہیں جو کہ ان کو مل رہی ہیں, وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی گالیاں بھی سن لو, دن رات سنو, مار پیٹ بھی چل رہی ہے. تو ہمیں کسی کی ایک باہر یعنی پیسہ یا اکنامک اسٹیبلٹی از ناٹ اے تھنگ کہ جسے ہم سوچیں گے کہ بھئی یہ زندگی بہت اچھی گزر. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا دیکھیں بعض اوقات میں ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, کچھ لوگوں کو اپنے اس مظلوم بننے سے لو ہو جاتا ہے. ہاں وہ ایک سنڈروم ہے نا, سنڈروم ہے. اب اس میں نا بندہ اس سچویشن سے ہی لو کرنے لگ پڑتا ہے. وہ یعنی اپنے آپ کو یا کچھ کو دکھا کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں مظلوم ہوں, یہ ظالم ہے. یعنی کہیں نہ کہیں اپنی کتاب میں وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یار الٹیمیٹ میں تو بیچاری ہوں, اور یہ ظالم ہے, میں مظلوم ہوں, اور یہ ایسے ہی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ آپ کے زندگی کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو آپ مختلف طرح کے مختلف مشکل سچویشنز میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. مشکل سچویشن دراصل آپ کو نا, وہ جیسے آپ کہیں پر کونے کنارے پہ بیٹھے ہیں تو کوئی پش کر رہا ہے کہ آپ گریں, وہ مشکل سچویشن آپ کو
ڈیسیژن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں اگر اس ٹریپ میں سے نکلنا ہے, اس آپ نے کہہ لیجیے ایک باکس میں سے نکلنا ہے, تو آؤٹ آف دی باکس جانے کے لیے آپ کو کچھ سوچنا ہے. تو ایک لمحہ ہے جس میں آپ نے سوچنا ہے کہ میں یہاں سے نکلنے کے لیے اب یہ سوچوں اور پھر میں نے اگلے لیول پہ جانا ہے. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, یہ ساری باتیں بالکل انکریج کرنے کے لیے کہ علیحدگی ہی سلوشن ہے. پہلے ہمیں وہ سب کی سب چیزیں ٹرائی کر لینی چاہیے. وہ مصالحت ہے, وہ کسی بزرگ کو کہنا ہے, وہ کسی بڑے کو کہنا ہے. مجھے یہ بات میں سمجھتا ہوں ایسے تمام رشتے بڑے خوش قسمت رشتے ہوتے ہیں جس میں کسی کی ضرورت ہی نہ پڑے, دونوں بیٹھ کے بات چیت کر لیں. لیکن چلیں جی اگلے لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ چلیں ایسا نہیں ہے تو کوئی ایک ایسا ہمدرد, کوئی ایسا بڑا, کوئی ایسا بزرگ, کوئی ایسا سینئر جس کو دونوں سنیں ہونا چاہیے. اینڈ دی تھرڈ سچویشن جو ہے, بچے بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اگر بچے بڑے ہو رہے ہیں تو ان کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ دونوں کو قائل کریں کہ ماما اور پاپا آپ دیکھیں والد کب سے پیٹتا جا رہا ہے اور ماں مار کھاتی جا رہی ہے, تو کبھی بیٹھے اور بات کریں. آپ اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی. تو کسی نہ کسی آپ سولوشن کی طرف ضرور جائیں. آپ کی بات جو آپ نے کہا کہ آپ پولیس کو بلا لیں, اس سچویشن میں ڈاکٹر صاحبہ میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں ہمارا ایک سوشل کلچر ہے, وہ معاملات بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس میں, یعنی الٹیمیٹ وہ کرٹیکل کی طرف زیادہ جانے کا چانس ہوتا ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ ہماری پولیس بھی ٹرینڈ نہیں ہے کہ ٹو ہینڈل دیز اس طرح کی سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے. پولیس کی کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہے, کم از کم میرے علم میں نہیں ہے. میں اتنے سالوں سے پولیس کے جو ٹریننگ کالجز اور اکیڈمیز ہیں وہ جا رہا ہوں, میں نے نہیں کم از کم سنا. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر بالکل کوئی آفینس ہے, کرمنل کوئی سچویشن ایسی, کوئی کرائم ہو گیا ہے یا اس طرف جا رہی ہیں چیزیں, اس طرف جا رہی ہیں, مرڈر کی طرف جا رہی ہیں, تو دین obviously ایک بات ایسی جو ڈاکٹر صاحب آپ میری بات اگین آپ سیکنڈ کریں گی, یہ میں والدین کو اور بہن بھائیوں کو جن کی بیٹی آپ نے بیاہ کے بھیج دی, خدا کے لیے یہ جو ڈائلاگ ہم نے پنجاب کے لوگوں نے رٹ لیا کہ جی اب تیری ڈولی گئی اور لاش آنی چاہیے, اب جناب یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. یقین کیجئے خدا کے بندو, اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ گھر واپس آ جائے, اس کو پڑھائیں, اس کو کوئی سکلز دیں, اللہ رازق ہے, کوئی اور موقع زندگی میں بن جائے گا کہیں سیٹل ہونے کا. لیکن یہ جو ہم نے رٹا دیا اور یہ بتا دیا کہ جی بس ایک ٹاکسک ریلیشن میں رہنا ہے اور پاگل ہو جانا ہے اور مر جانا ہے اور کھپ جانا ہے, اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ آپ چیزوں کو کلوز کریں اور زندگی کو پھر آگے دیکھنا شروع کریں. بالکل صحیح. اور ڈومیسٹک وائلنس یقیناً بڑا ہی ایک ایسا موضوع ہے کہ شاید اس پہ بات آپ کرتے جائیں, مے بی بینگ اے وومن آئی ایم مور سینسٹیو ٹورڈ اٹ. اور لیکن وہی جیسے قاسم صاحب نے کہا کہ ہمیں وہ پھر مجبور ہونے میں اور مظلوم ہونے سے محبت ہونے لگ جاتی ہے. قاسم صاحب, فاطمہ میری بیٹی نے شو دیکھے کئی ہمارے, تو ایک شو میں نے آپ سے یہ بات کہی کہ قاسم صاحب اکثر لوگ آپ کو زندگی میں کہتے ہیں کہ یہ بیچارہ, یہ بیچاری. تو میں نے اس وقت کہا کہ جی مجھے بڑی اس چیز سے نفرت آتی ہے, کوئی شخص مجھے کہہ دے کہ بیچاری کہہ دے. تو میری بیٹی نے وہ سنا, اور اس کے بعد اس نے مجھے اسپیشلی اس پوڈ کاسٹ پہ آ کے کمپلیمنٹ کیا کہ ماما آئی لو دس سینٹینس آف یورس, جہاں پہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے اس چیز سے بہت نفرت ہے کہ کوئی بیچاری. اپنی بیٹیوں کو یہ چیز سکھائیں, وہ بیچاری نہیں ہیں کہ یا آپ اگر میل بھی ہیں اور آپ ایسی سچویشن میں, تو آپ ہر کسی کو جی آؤ میرے سے ذرا اظہار افسوس کرو, مجھے سمپتی دو. چیزیں قاسم صاحب بدل رہی ہیں, پیراڈائمز 90s کی موویز اگر پاکستانی آپ دیکھیں تو مجھے یاد ہے مووی تب تک اپریشیٹ نہیں ہوتی تھی جب تک اینڈ میں ہسبینڈ جو تھا وہ بگڑی ہوئی بیوی کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا تھا. اگر ہماری ٹیم وہ اس کی نکال لے نا فلم سے, وہ کوئی آپ کو 100 ملیں گے ٹھا 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 ٹھا. دس یوز ٹو بی دا کلچر, ناؤ دس کلچر از گریجولی شفٹنگ, اٹس چینجنگ, اینڈ ناؤ میڈیا از شوئنگ اے اسٹرانگ وومن. اسٹرانگ وومن ڈزنٹ مین دیٹ شی از گوئنگ ٹو بریک دا ہاؤس, اٹ مینس دیٹ شی از کانفیڈنٹ انف, اس کے رائٹس ہیں, اس کی رسپیکٹ ہے, اس کا ایک مقام ہے, اور یہ دین نے دیا ہے, بائی لاز ہے, شریعہ نے دیا ہے, اور ایک انسانی جو ایک ارتقاء کا عمل ہے ہزاروں سالوں کا, اس کے بعد یہ سمجھ. اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ شی از اے لیس لونگ وومن یا شی از لیس ڈیوٹیڈ ٹو یو. اور قاسم صاحب, جن فیملیز میں یہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اور بچے اس کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں, تو میں نے کئی فیملیز میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ جب بیٹے خاص طور پہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ بڑی اگلی سچویشن, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی ان کی ماں کو ان کے سامنے مار پیٹ کی ہے, رسپیکٹ نہیں کرتے, بیٹے پھر بڑے ہو کے باپ کے اوپر. اور یہ میرے خیال ہے اگلی سچویشن ہے وچ وی کین ایون تھنک آف, کہ پیرنٹس کے اوپر ہاتھ اٹھانا خدا نخواستہ. تو پلیز بی کیئرفل. جن کا بھی سوال آیا تھا, اگر سچویشن بہت سیریس ہے, ہم نے آپ کو تینوں لیولز بتا دیے, بڑوں کو انوالو کرنا, فیملی کو انوالو, کسی سینئر کو انوالو کرنا, اور اگر حالات بہت خراب ہیں ٹورڈ اینی کرمنل
offense جا رہے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ آپ لیگلی اس چیز کو رپورٹ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.